السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بجلی کا کرنٹ لگنا کیا ہے، کم مقدار اور بڑی مقدار کی برقی روز سے کیا مراد ہے، نیز برقی روز سے متاثرہ شخص کی علامات اور ابتدائی طبی امداد جو ہیں وہ تحریر کریں۔ تو بجلی کا کرنٹ لگنا جو ہے اس کو میں نے آپ کو جو ہے کل کے لیکچر میں تھوڑا سا بتا دیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی جو ہے میں اس کو مزید ڈیٹیل سے آپ کو بتاتی ہوں کہ بجلی کا کرنٹ لگنا کیا ہوتا ہے۔ بجلی کا کرنٹ لگنے سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، عضلات کانپنے لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ دل بھی بند ہو جاتا ہے، سانس بھی بعض دفعہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ جہاں سے بجلی کی رو گزرتی ہے وہاں پر زخم بن جاتا ہے۔ جتنی زیادہ وولٹیج کی برقی رو ہوگی نقصان بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔ پانی جو ہوتا ہے وہ بجلی کا بہتر موصل ہوتا ہے۔ گیلا ہاتھ یا گیلے فرش پر کھڑے ہو کر بجلی کے اشیاء کو ہاتھ لگانے سے کرنٹ لگنے کے زیادہ امکانات ہو جاتے ہیں۔ طوفان کے دوران آسمانی بجلی گرنا قدرتی ذریعہ ہے جو اکثر اس علاقہ کی بلند ترین چیز کے ذریعے زمین میں جاتی ہے۔ آسمانی بجلی کا کرنٹ بہت ہی مختصر مدت کے لیے ہوتا ہے، بٹ یہ جو ہے وہ جانداروں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ اتنی یہ تیز جو ہے وہ بجلی کا کرنٹ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو بجلی کا کرنٹ جو ہے اس کو ایک چیز جو ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ جب بجلی کا کرنٹ جو ہے وہ لگتا ہے، اگر اس کی وولٹیج بہت زیادہ ہوں تو اس کا نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، یعنی کہ سانس بند ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن رکتی ہے اور مریض جو ہے وہ جہاں بحق ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ کم مقدار کی برقی رو اور زیادہ مقدار کی یعنی کہ بڑی مقدار کی برقی رو سے کیا مراد ہے۔ تو کم مقدار کی برقی رو سے مراد ایسی برقی رو ہوتی ہے جس میں کرنٹ کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ برقی رو کا تسلسل بند کر دیں، یعنی مین سوئچ اگر بند کر دیتے ہیں یا کسی سوکھی لکڑی سے جو ہے اسے مریض کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا لکڑی کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے وہ مریض کو دھکیلتے ہیں، یا پھر جو ہے آپ مریض کے کپڑے جو ہیں اس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں، تو اس طرح جو ہے اس سے مریض کو اس کرنٹ سے بچایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس بجلی سے اسے بچایا جا سکتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی مریض کو اس طرح بچانا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ اس کو کبھی بھی ہاتھ نہ لگائیں، ورنہ جو شخص جو ہے وہ اسے پکڑے گا وہ بھی کرنٹ کی جو ہے وہ زد میں آ سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس لکڑی ہے یا جو ہے اس طرح کی جو چیز جس میں سے کرنٹ گزر نہ سکے، اس چیز کی مدد سے جو ہے مریض کو بچایا جائے۔ اور کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ مین سوئچ ہی بند کریں، تو یہ زیادہ بیسٹ ہوگا۔ اب ہے بڑی مقدار کی برقی رو۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ بڑی مقدار کی برقی رو جو ہے وہ جو ہے وہ گھروں سے باہر ہی لگ سکتی ہے، جیسے کہ اونچے کھمبے ہوتے ہیں یا زمین دوز جو تاریں ہوتی ہیں ان میں جو ہے بہت زیادہ بڑی مقدار کی برقی رو ہوتی ہے۔ اس قسم کی جو برقی رو ہوتی ہے اگر اس سے کسی فرد کو جو ہے وہ جھٹکا لگتا ہے اور وہ ایک جھٹکے سے دور جا گرتا ہے اور بعض اوقات سانس بھی بند ہو جاتا ہے، زیادہ دیر سانس بند رہنے کی صورت میں مریض جو ہے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر مجروح فرد ابھی تک بجلی کی تاروں کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے تو اس کے قریب جو ہے وہ ہرگز نہ جائیں اور نہ ہی اس کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ قریب جانے سے آپ خود بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی برقی تاروں سے 18 میٹر دور کھڑے انسان تک کو اس کی شکل میں برقی رو پہنچ سکتی ہے۔ جتنی برقی رو زیادہ ہوگی جھٹکا اتنا ہی زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بجلی کے کھمبے سے لٹک رہا ہے، یعنی کہ اسے کرنٹ لگ جاتا ہے یا زمین دوز جو تاریں ہوتی ہیں اس سے اس کو جھٹکا لگتا ہے اور بعض دفعہ اس جھٹکے سے وہ دور جا گرتا ہے،
تو ہو سکتا ہے پھر تو وہ بچ جائے اگر وہ اس کو دور پھینک دیتی ہے بجلی، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ بجلی جو ہے اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کو اپنی زد میں لے لیتی ہے، وہ بجلی کا جھٹکا اتنا زوردار ہوتا ہے کہ جب اسے کرنٹ لگتا ہے تو وہ ساتھ ہی لٹکا رہتا ہے۔ تو اس صورت میں مریض کو جو ہے وہ ہرگز نہ بچائیں، یعنی کہ اس کی جان بچانے کی کوشش میں آپ خود بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی مقدار کی برقی رو ہے۔ تو اس قسم کے جو برقی تاروں سے دور جو ہے وہ کرنٹ لگتا ہے، وہ 18 میٹر دور کھڑے انسان تک ایک کوس کی شکل میں برقی رو، 18 میٹر، اب دیکھیں کتنا ہوتا ہے، وہاں تک جو ہے یہ کوس کی شکل میں جو ہے وہ برقی رو پہنچ سکتی ہے۔ جتنی برقی رو جو ہے وہ زیادہ ہوگی، جھٹکا جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا اور نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو متاثرہ شخص کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ اگر بجلی کا کرنٹ لگ جاتا ہے تو متاثرہ شخص میں کون سی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں؟ متاثرہ شخص کا جو چہرہ ہے وہ زرد ہو جاتا ہے اور مریض کا عام طور پر سانس بھی رک جاتا ہے۔ بجلی کا جھٹکا لگنے سے اس جگہ پر زخم ہو جاتا ہے، جس جگہ سے برقی رو جسم میں داخل ہوتی ہے وہاں پر زخم بن جاتا ہے۔ اور نمبر 3 ہے صدمے کی تمام علامات جو ہیں وہ فوراً ظاہر ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ تو اب جو ابتدائی طبی امداد ہوتی ہیں یہ کون کون سی ہیں اور کس طرح جو ہے ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے؟ کم برقی رو سے متاثرہ شخص کو فوراً زمین پر لٹا دیں، جبکہ زیادہ جھٹکے کی صورت میں مریض کو فوراً جو ہے وہ ہسپتال پہنچائیں۔ نمبر 2 ہے مریض کا سانس رک گیا ہو تو فوری طور پر سانس کو بحال کریں، یعنی مصنوعی طریقے سے اس کا سانس بحال کرنے کی کوشش کی جائے۔ مریض بے ہوش ہو تو اس کو آرام دہ حالت میں لٹائیں، وہ خود بخود ہوش میں آ جائے گا۔ اگر برقی رو کی وجہ سے زخم زیادہ ہو تو زخم کو ڈیٹول وغیرہ سے اچھی طرح دھوئیں، صاف اور خشک پٹی باندھیں، مریض کو گرم دودھ میں گھی وغیرہ ڈال کر فوراً پلائیں تاکہ اس کے جسم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ برقرار ہو سکے اور مریض کو جو ہے زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے صحت یابی کی طرف جو ہے وہ لوٹ سکے۔ تو مختصر یہ کہ متاثرہ شخص کی علامات جو ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ جیسے ہی وہ جھٹکا لگتا ہے بجلی کا تو عام طور پر جو ہے وہ سب سے پہلے مریض کا سانس ہی بند ہوتا ہے، اور جہاں پر وہ جھٹکا لگتا ہے، جہاں سے یعنی برقی رو جسم میں داخل ہوتی ہے، وہاں پر زخم بھی جو ہے وہ بن جاتا ہے اور صدمے کی تمام علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ جو ہے وہ بے ہوشی بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اگر بے ہوش ہو جاتا ہے کوئی فرد بجلی کا جھٹکا لگنے سے تو وہ خود بخود ہوش میں بھی آ جائے گا، اس کو آپ ریلیکس جو ہے آرام دہ حالت میں لٹا دیں، وہ خود بخود جو ہے وہ ہوش میں آ جائے گا۔ اور اگر مریض کا سانس جو ہے وہ بند ہو گیا ہے تو اس کو فوری طور پر مصنوعی طریقے سے اس کو جو ہے وہ سانس بحال کرنے کی اس کو کوشش کی جائے، اور اگر جھٹکا زیادہ ہے تو اسے جو ہے وہیں پر رکھ کر انتظار نہ کیا جائے بلکہ اس کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچایا جائے تاکہ اس کا بروقت جو ہے وہ علاج ہو سکے۔ اور اگر زخم وغیرہ بنتا ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ ڈیٹول جو ہے اس سے زخم کو اچھی طرح دھو دیں اور صاف جو ہے اور خشک کپڑا جو ہے یا پٹی ہے اس پر باندھیں، اور مریض کو جو ہے وہ گرم دودھ دینا چاہیے تاکہ جو ہے اس کی صحت جو ہے وہ جلد از جلد ٹھیک ہو۔ یہ آگ والا کویسچن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جس میں میں آپ کو جو ہے وہ آگ سے جلنے کی علامات اور ابتدائی طبی امداد کے بارے میں بتایا، اس کے بعد پھر بجلی کا کرنٹ لگنا تھا اس میں، جس میں کم مقدار کی برقی رو اور زیادہ مقدار کی برقی رو کے بارے میں پڑھایا۔ اور اب جو ہے وہ جلنے سے پیدا شدہ زخموں کی درجہ بندی ہے۔ ابھی تو آپ نے پڑھا نا کس طریقے سے جو ہے وہ زخم بنتے ہیں اور ان کی ابتدائی طبی امداد کا، یہاں پر جو ہے اس کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ جو ہے وہ کم درجے کے زخم ہوتے ہیں، کوئی دوسرے درجے کے زخم ہوتے ہیں یعنی کہ جلدی زخم ہوتے ہیں، اور کوئی درمیانے زخم ہوتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے زخموں کی جو ہے وہ درجہ بندی کی جاتی ہے۔ تو کویسچن اس طرح سے آئے گا کہ جلنے سے پیدا شدہ جو زخم ہوتے ہیں ان کی درجہ بندی کریں اور ابتدائی طبی امداد بھی تحریر کریں۔ تو آنسر اس کا یہ ہے کہ جلنے کے زخموں کی درجہ بندی، ہاں جی، زخموں کی درجہ بندی زخموں کی گہرائی اور شدت کی مناسبت سے کی جاتی ہے۔ جلنے کے جو زخم ہوتے ہیں ان کو متعدد الاقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے پہلا درجہ یا پھر ہلکے زخم۔
یہ زخم جو ہیں وہ جلد کی اوپر کی سطح تک ہوتے ہیں، جلد پر کوئی زخم نہیں بنتا اور نہ ہی آبلے وغیرہ بنتے ہیں، بلکہ متاثرہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے، درد کا احساس ہوتا ہے، سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ اس نوعیت کے زخم تقریباً ہفتے میں خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہیں پہلا درجہ یعنی کہ ہلکے زخم۔ ہلکے زخم کیا ہوتے ہیں کہ جو سکن کی اوپر والی سطح ہوتی ہے، یعنی کہ جلد کی اوپر کی سطح بالکل یہ وہاں تک ہی محدود ہوتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی زخم نہیں بنتا اور نہ ہی وہاں پر کوئی آبلے بنتے ہیں، بلکہ متاثرہ جو جگہ ہوتی ہے وہ صرف ریڈ ہوتی ہے اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جیسے کوئی چیز کسی کے چولہے کے ساتھ لگتی ہے تو فوری طور پر آپ ہاتھ کو پیچھے کھینچتے ہیں تو یہ ہے کہ وہاں پر آبلے تو نہیں بن پاتے، لیکن تھوڑا سا وہ سرخ ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے درد تو ہوتا ہے، سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ اس نوعیت میں تقریباً زخم ایک ہفتے میں خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد اس کی یہ ہے کہ متاثرہ جگہ کو فوراً پانی میں ڈبوئیں۔ نمبر 2 ہے متاثرہ جگہ کو آرام دیں۔ نمبر 3 ہے متاثرہ جگہ پر آہستہ آہستہ مرہم لگائیں اور نمبر 4 ہے صاف کپڑے سے باندھ دیں۔ دوسرا درجہ یا درمیانی زخم۔ متاثرہ جگہ پر چھالے بن جاتے ہیں اور ساتھ ہی متاثرہ جگہ پر سوزش ہو جاتی ہے، اس میں جراثیم داخل ہونے کا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب متاثرہ جگہ پر دیکھیں چھالے بھی بن جاتے ہیں اور ساتھ ہی متاثرہ جگہ پر سوزش ہو جاتی ہے، یہ ہے دوسرا درجہ۔ آپ نے ساتھ ساتھ پہلے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے میں کیا تھا، کوئی زخم نہیں بنا، آبلے بھی نہیں بنے، ہاں سویلنگ ہوتی ہے ہلکی سی اور درد کا بھی احساس ہوتا ہے لیکن اور جگہ بھی ریڈ ہوتی ہے۔ دوسرے میں کیا ہے کہ متاثرہ جگہ پر چھالے بن جاتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے متاثرہ جگہ اس پہ سویلنگ ہو جاتی ہے، جراثیم جو ہیں داخل ہونے کا اندیشہ۔ جب کوئی زخم بنتا ہے یا چھالے بن جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں جراثیم داخل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور جیسے ہی جرمز اس جگہ پر اٹیک کرتے ہیں تو پھر مزید جو ہے وہ زخم بگڑ جاتا ہے۔ تو ابتدائی طبی امداد اس کی یہ ہے کہ متاثرہ شخص کے چھالوں پر جو ہے وہ مرہم لگائی جائے۔ نمبر 2 ہے مریض کے متاثرہ حصے کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں، فوری طور پر جتنا جلدی ممکن ہو سکے۔ جیسے ہی کوئی جلن ہوتی ہے، کوئی چیز ہاتھ وغیرہ جلتا ہے تو اس کو کیا کریں، فوری طور پر ٹھنڈے پانی میں ڈال دینا چاہیے۔ متاثرہ حصے پر پٹی باندھیں تاکہ جراثیم جو ہیں وہ داخل نہ ہو سکیں۔ نمبر 4 ہے فوراً دودھ جو ہے وہ گرم کر کے پلائیں تاکہ طبیعت جو ہے وہ بحال رہے۔ تیسرا درجہ یا جلدی زخم۔ اس درجے میں جلد متاثر ہوتی ہے، اندرونی بافتوں کو نقصان نہیں پہنچتا، صرف جلد کی حد تک زخم رہتا ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں پہلے درجے میں کیا ہوا تھا، ذرا تھوڑا سا ریوائز کریں کہ کوئی زخم نہیں بنا، کوئی آبلہ نہیں بنا، صرف ریڈ ہوئی سکن اور درد کا احساس ہوا اور سویلنگ ہلکی سی ہوئی اور ہفتے میں خود ہی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسرے جگہ پر چھالے بنتے ہیں اور سویلنگ ہوتی ہے اور یہاں پر جراثیم کے داخل ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ اب ہے تیسرا درجہ۔ تیسرے درجے میں کیا ہوتا ہے کہ جلد متاثر ہوتی ہے، اندرونی بافتوں کو نقصان نہیں پہنچا، جلد یہاں پر مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکی لیکن جو اندر والی بافتیں ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا، صرف جلد کی حد تک یہ جو ہے وہ زخم رہتا ہے۔ اس کی طبی امداد یہ ہے کہ متاثرہ حصے کو حرکت کم سے کم دیں۔ جلنے کی اس قسم میں ٹھنڈا پانی بار بار پلائیں، یعنی مریض کو ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بار بار دیں تاکہ سیال مادے کے ضائع ہونے سے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ مرہم وغیرہ جو ہے متاثرہ جلد پر لگانے چاہیے اور ٹیٹنس کا انجیکشن جو ہے احتیاطی طور پر ضرور لگوائیں پیشنٹ کو اور ڈاکٹر سے بھی رابطہ کریں اس صورت میں، ٹھیک ہے۔ چوتھا زخم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم میں زخم میں جلد کی تہوں کے ساتھ ساتھ جسم کے اندرونی اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں، بعض اوقات اندرونی نقصانات کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو چوتھا درجہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، نہ صرف سکن اوپر سے ڈیمیج ہوئی بلکہ جلد کی جو تہیں ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے انٹرنل پارٹس ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے اندرونی نقصانات اس قدر زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ابتدائی طبی امداد اس کی یہ ہے کہ مریض کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا جائے، یعنی جتنی جلدی ہو سکے مریض کو ہاسپٹل لے کے جائیں۔
مریض کا سانس بند ہو جائے تو فوراً بحال کریں، مریض کو آرام دہ حالت میں لٹائیں، مریض کے کپڑوں کو بڑی احتیاط سے علیحدہ کریں اور مریض کے زخموں سے جو مادہ نکلتا ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے